بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنے بھی احکامات نازل فرمائے ہیں اور انسانوں کو ان پر عمل کرنے کا حکم دیے ہے، تو وہ احکامات کسی مشکل میں ڈالنے کے لیے نہیں ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انسانوں کو مشکل میں یا پریشانی میں نہیں ڈالنا چاہتے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان احکامات کے ذریعے سے اپنی منشا کو لوگوں پر ظاہر کر رہے ہیں کہ میں تم سے یہ چاہتا ہوں کہ تم ان احکامات کے مطابق زندگی گزارو۔ تو یہ احکامات کا نزول یہ تو انسانوں کی آسانی کے لیے ہے، مشکل کے لیے نہیں ہے۔ نماز کا فرض کرنا یہ کوئی مشکل کے لیے نہیں ہے، یا روزوں کا فرض کرنا یہ مشکل کے لیے نہیں ہے کہ انسان مشقت میں پڑے، بلکہ یہ بھی آسانی کے لیے ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے یہ چاہتے ہیں کہ ہم سال میں ایک دفعہ ایک مہینہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے روزہ رکھیں۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس حکم میں کسی انسان کو تھوڑی سی مشکل پیش آتی ہے تو اس میں آسانی کا معاملہ فرما دیتے ہیں، اس میں استثناء ذکر کر دیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، یا کوئی آسان راستہ بھی اس کا بیان فرما دیا۔ روزہ ہے کہ اگر کسی کو مشکل پیش آئے، اس کو کوئی شرعی عذر ہو، جیسے مثال کے طور پر مسافر کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اجازت دے دی کہ اگر وہ شرعی مسافر ہے تو روزے کو چھوڑ سکتا ہے، بعد میں اس کی قضا کر لے۔ یا بیمار آدمی ہے جو روزہ رکھنے پر قادر نہیں ہے، یا روزہ رکھا تھا پھر وہ شدید بیمار ہو گیا کہ جان جانے کا یا کسی عضو کے تلف ہونے کا اندیشہ ہو گیا، تو اس صورت میں بھی وہ روزے کو توڑ سکتا ہے، بعد میں اس کی قضا کر لے گا۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ روزے کا حکم بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسانی کے لیے دیا ہے، مشکل کے لیے نہیں دیا۔ نعوذ باللہ یہ نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انسانوں کو روزہ رکھوا کر کوئی مارنا چاہتے ہیں یا کوئی نقصان پہنچانا چاہتے ہیں، بلکہ اس کے بہت سارے فوائد وہ احادیث میں بھی بیان کیے گئے ہیں۔ دنیا کے بھی فائدے ہیں، آخرت کے بھی فائدے ہیں، جسمانی فائدہ ہے، صحت کا فائدہ ہے، ایمان کا فائدہ ہوتا ہے اس سے، اور بھی بے شمار فوائد ہیں اس کے، اور آخرت کے اعتبار سے انسان جنت میں جاتا ہے، اس روزے کی وجہ سے جہنم سے بچ جاتا ہے، آخرت کے سارے معاملات آسان ہو جاتے ہیں۔ تو بہرحال اگر کسی شخص نے عذر کی وجہ سے روزہ چھوڑ دیا تو اس پر اس کی قضا لازم ہوگی، جو کہ وہ رمضان گزرنے کے بعد پھر اس روزے کی قضا کرے گا۔ پوری زندگی میں قضا کرنا کسی وقت میں یہ ضروری ہے۔ اگر خدا نخواستہ اس نے قضا نہیں کی، اس کو وقت بھی ملا تھا تو اس کے باوجود اس نے قضا نہیں کی اور اس کا انتقال ہو گیا، تو اس صورت میں وہ شخص گناہ گار ہوگا۔ تو اس لیے اگر خدا نخواستہ کبھی کوئی روزہ عذر کی وجہ سے رہ جائے، چھوڑ دیا جائے، یا عذر کی وجہ سے توڑ دیا جائے، تو دونوں صورتوں میں موت سے پہلے اس کی قضا کر لینا یہ ضروری ہے، اور کوشش بھی اس کی کرنی چاہیے کہ جیسے ہی موقع ملے، رمضان شریف کا مہینہ ختم ہو، اور اگر زیادہ ہی سخت گرمی ہے کہ ذرا مشکل روزے لگتے ہیں، تو جیسے ہی موسم اچھا ہو تو روزے کی قضا کر لینی چاہیے۔ اور اگر کوئی شخص ایسا ہے کہ جو روزہ رکھ ہی نہیں سکتا، جیسے بوڑھا آدمی ہے کہ بہت بوڑھا ہو گیا، اب وہ روزہ رکھنے پر قادر نہیں ہے، کمزور ہے بہت، تو اس کے لیے شریعت نے فدیے کی اجازت دی ہے کہ وہ ہر روزے کا ایک فدیہ ادا کر دے۔ تو ایک فدیہ ادا کرنے سے گویا کہ اس کا وہ روزہ ہو گیا، اور اس سے آخرت میں روزے کا مواخذہ نہیں ہوگا۔ اور روزے کا فدیہ یہ صدقہ فطر کے برابر ہے کہ جتنا صدقہ فطر ادا کیا جاتا ہے، ہر روزے کا اتنا ہی فدیہ ادا کیا جائے گا۔ صدقہ فطر نصف سا گندم، یعنی 1.25 کلو گندم، یا 4 کلو چھوہارے، یا 4 کلو کھجور یا کشمش، ان چیزوں سے صدقہ فطر ادا کیا جا سکتا ہے۔ تو اسی طرح ان چیزوں سے روزے کا فدیہ بھی ادا کیا جا سکتا ہے۔ لہذا جو شخص روزہ رکھنے پر قادر نہیں ہے عذر کی وجہ سے، اور آئندہ بھی اس کو امید نہیں ہے کہ وہ روزہ رکھ سکے گا، کوئی اتنا ہی بیمار ہو گیا کہ صحت کی اب امید نہیں ہے، اور ماہر ڈاکٹروں نے کہہ بھی دیا کہ اب یہ صحت مند نہیں ہو سکتا، اسی حالت میں رہے گا، تو لہذا وہ بھی روزے کا فدیہ ادا کر سکتا ہے۔ اور اسے جو بوڑھا شخص ہو جس کی عمر بہت زیادہ ہو گئی ہو اور وہ روزہ رکھنے پر قادر نہ ہو، تو وہ بھی جتنے روزے چھوڑے گا اتنے روزوں کا وہ فدیہ ادا کر دے گا، تو انشاءاللہ اسے آخرت میں مواخذہ نہیں ہوگا۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔